کہ بچے کو حافظ بنائے، عالم بنائے، تو ہمارا بچہ کیا کھاتا؟ سوال صحیح ہے نہیں ہے؟ ارے بولو صحیح ہے نہیں ہے؟ ہاں، لیکن میں آج آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اسی مدرسے سے پڑھا ہوا اور اسی میں میری زندگی گزری، لیکن الحمدللہ آج تک کبھی بغیر کھائے ہوئے نہیں سویا۔ یقین آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن لوگوں کی بات ہے، میں آپ کو دو باتیں بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے اولاد کو دیندار بنائیں گے تو ماں باپ کی زندگی چین و سکون کی گزرتی۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو دنیا دار بنائیں گے تو اس کے سامنے تمہاری بی پی کی گولی بھی نہیں مانگ سکتے۔ پسند ہے آپ کو؟ ارے بولو پسند ہے کیا؟ اس لیے آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈال کے پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ اس لیے کہ فرمایا کہ دیندار اور دین کو جاننے والا، مدرسے کا پڑھا ہوا، فرمایا وہ دین سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہے، وہ کسی کو الگ نگاہوں سے نہیں دیکھتا۔ اس لیے کہ فرمایا کہ دین اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، انسان اس کا دل جو ہے دین کی وجہ سے دل نرم ہوتا، وہ کسی کو تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے انشاءاللہ، جو آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا اور آگے جانے کے بعد آپ کے خاندان کو اور آپ کی نسلوں تک وہ سنبھالنے والا بنے گا۔ اور فرمایا کہ وہ زندگی بھر میں ماں باپ کا اور اپنے اساتذہ کا احسان مند ہو کے زندگی گزارتا اور احسان فراموش نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ مدرسے میں پڑھنے سے ہاں اتنا ہے، اللہ حلال دیتا حرام سے بچاتا۔ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ بولو ارے بولو، راضی ہے ناراض ہے؟ ہاں، حرام سے آدمی کے خواہشات پورے ہوتے اور حلال سے ضرورتیں پوری ہوتی۔ حرام کے اندر اللہ تعالیٰ حساب لیتا، حلال میں حساب نہیں لیتا۔ حلال میں حساب نہیں لیتا۔ حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا، حرام ہمیشہ کم ہوتا۔ حلال میں اللہ ضرورتیں پوری کرتا۔ ضرورت پوری ہونا یا خواہش پوری ہونا؟ ارے بولو، ضرورت پوری یا خواہش پوری؟ اگر خواہش پوری کرنا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا پڑتا۔ نہیں، اگر خواہش نہیں، ضرورت پوری ہونا ہے تو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہر انسان ضرورت کے لیے مرتا ہے، خواہش کے لیے مرنے والے بہت کم ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ دین پہ چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حلال دیتا ہے اور چین و سکون والی زندگی دیتا ہے، اور مرنے کے بعد بغیر حساب کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ آج کے بعد سے، میں اس اجلاس سے بڑی خوشی ہوئی، الحمدللہ۔ چھوٹا گاؤں ہے، علاقہ ہے، میں اندر آتے آتے میرا دل گھبراتا رہا کہ یا اللہ، اس اندر اتنے اندر اور ایسے جگہ میں اجلاس اور ان کے آنے اور محنت کرنے کی اللہ جزائے خیر دے کہ اتنے اندر آ کے محنت کی، اور آپ کو دیکھنے کے بعد میرے آنے کی تھکان بھی ختم ہو گئی۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اتنے شوق کے ساتھ آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو میں آپ سے ایک ہی گزارش کر رہا ہوں، آج کے بعد سے میرا بچہ دیندار بنا تو کیا کھاتا، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دے۔ نکالیں گے انشاءاللہ؟ ماں اور بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ذہن دل سے نکالیں کہ میرا بچہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا، کیا کھائے گا۔ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، میں بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا۔ 1990 پر ایک میں میرا حفظ ختم ہوا، اور پڑھائی کے زمانے میں ایک مرتبہ کسی کی شکایت پر استاد محترم مجھے مارے بھی اور 8 آنے کرایہ لگا کے گاؤں کو بھاگ بھی گیا۔ لیکن میرے والد صاحب کو میں سوچا آج کے بعد سے میری پڑھائی چھڑائیں گے۔ میری ماں میری پیٹھ دیکھنے کے بعد بولی کہ میرے بچے کو بھوکے رکھ سکتی لیکن مدرسے کو نہیں بھیجوں گی۔ ابا کیا بولے ہمارے، اللہ مغفرت فرمائے، آج وہ ہمارے پاس سے نہیں ہے،
اب گویا باپ کے جانے کے بعد سر کا سایہ اڑ جاتا ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں، کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ 8 دن کے بعد مارا کھا کے بھاگ جانے کے بعد 8 دن کے تک ابا آواز نہیں کرے، پوچھے بھی نہیں کیا بول کے۔ 8 دن کے بعد بازوک بلائے، نماز کو لے جا کو بولے پڑھے تو 1 ایکڑ جنگل بیچ کے پڑھا دیتا ہوں، اگر پڑھنا نہیں ہے تو میرے گھر میں نہیں رہنا ہو۔ سمجھ میں آیا؟ ارے بولو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن 1 ایکڑ بیچ کے پڑھا دیتا ہوں، اگر پڑھنا نہیں ہے تو میرے گھر میں نہیں رہنا۔ میں اس سے پہلے سوچتا تھا کہ امی کی بات پر میں پڑھائی چھوڑ دیا اور اب آزادی کے ساتھ رہوں گا، لیکن باپ کے بولنے کے بعد دل نرم ہوا، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ کھانا کھاؤ بولے، صبح ناشتہ کرنے کے بعد کھانا، گاؤں میں کھانا جو ہوتا ناشتہ کہاں ہوتا۔ کھانا کھانے کے بعد امی کو جنگل جانے کے واسطے بولے، وہ جنگل گئے اور مجھے خاموشی کے ساتھ لا کے چھوڑے مدرسے میں۔ کالا کے چھوڑے؟ ارے بولو کالا کے چھوڑے؟ میں سوچا مدرسے کو آنے کے بعد مول صاحب کے پاس میں یہی بیٹھے ہوئے ہیں، آنے کے بعد میں سوچا مارو مت، آئندہ نہیں مارنا، میرے بچے کو نہیں مارنا، یہ بولتے ہوں گا سوچا، لیکن اللہ گواہ ہے 1 لفظ بھی مول صاحب کے سامنے نہیں بولے، 1 لفظ بھی نہیں بولے۔ سیدھا بڑی مسجد کو لائے، بولے کہ میں گھر پہ ہوں تو سیدھا لے جا کو جو ہے بڑی مسجد کے بعد وہ پرانے گھر میں لے جا کو چھوڑ دیے، کہا کہ میں چھوڑ کے جاتا ہوں بچے کو تمہارے حوالے۔ میں جاتے ہوئے سوچا کہ یا اللہ یہ کیا باپ ہے، 1 لفظ بھی کئی کو مارے بول کے بھی نہیں بولے اور آئندہ نہیں مارنا بول کے بھی نہیں بولے اور خاموشی کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب مصعب جو ہے مجھے دل میں سوچتا رہا یا اللہ پھر کیا ہوں گا۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ جزائے خیر دے، اللہ انہیں صحت و قوت عطا فرمائے کہ میرے جیسے ناکارہ اور بیکار انسان کو ایک قابل بنا کے تمہارے سامنے بٹھایا، میں اس کا نمونہ ہوں۔ لیکن الحمدللہ میرے 2 بچیاں ہیں، دونوں کی میں نے شادی کر دیا اور دونوں کے بچے بھی ہو گئے، آج تک کبھی فاقے میں اور کبھی بھوک پہ زندگی نہیں گزری۔ اللہ خوب دیتا ہے، اللہ آسانی سے دیتا ہے، اللہ عزت سے دیتا ہے اور اللہ حلال دیتا ہے اور عزت کی زندگی عطا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آج کے بعد اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاؤ۔ الحمدللہ مدارس والے اور خاص طور سے یہ مدرسہ ہمارا جس میں انگلش اور تیلگو کے ساتھ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کو دونوں ملا کے چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے کو اور ان کی ہمت کو اور آگے بڑھائے اور بچوں کے لیے بہت فائدہ مند بنائے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، مدرسے میں پڑھنے سے کیا بنتا؟ میں کہتا ہوں صاف جملوں میں وہ انسان بنتا ہے۔ کیا بنتا؟ ارے بولو کیا بنتا؟ ہاں انسان بنتا ہے، وہ سب کی فکر کرنے والا بنتا ہے اور دنیا دار بنا تو اپنی فیملی اور اپنے بچوں کی فکر کرتا، وہ کسی اور کی فکر نہیں کرتا۔ اور یہاں تک کہ میں اگر بولوں کہ ناراض نہیں ہونا، اپنی بیوی بچوں کے علاوہ اپنے ماں باپ کی بھی فکر کرنا بھی مشکل ہے اس زمانے میں۔ بولے صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہاں، اور جو ہے بچے کو پڑھا کر لکھا کر اسے کالج اور یونیورسٹی پڑھانے کے بعد آپ بولیں گے میرا بچہ امریکہ جائے گا، میرا بچہ کمائے گا، یاد رکھنا جنازے میں نہیں رہے گا۔ کہاں نہیں رہتا؟ ارے بولو کہاں نہیں رہتا؟ جنازے میں نہیں رہتا۔ اور اگر وہ جنازے میں آیا بھی 2 دن 3 دن کے بعد میں آنے کے بعد میں جنازے کی نماز لوگ پڑھیں گے، گاؤں کے لوگ پڑھیں گے اور مسلیہ نماز پڑھیں گے، لیکن وہ ماں کے جنازہ بھی نہیں پڑھتا، وہ باپ کے جنازے میں شرکت بھی نہیں کرتا۔ میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب سارے لوگ ایسے بول کے بھی نہیں بتا رہا ہوں۔ عام طور پر مسجد میں جنازے کی نماز ماں کی ہو رہی اور باپ کا جنازہ مسجد میں رکھا ہوا ہے، اور جس کو ہم پڑھا کے لکھا کے اور اس کو جو ہے بہت بڑا مالدار بنا دیے، وہ باہر کھڑا ہوا مسجد سے اور امام صاحب پوچھے کہ صاحب ان کا بیٹا کہاں ہے، ان کے رشتہ دار کہاں ہیں، وہ سارے کے سارے باہر کھڑے ہو گئے اور مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے والے وہی گاؤں کے مسلیاں ہیں۔
صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے بولو صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں، اس لیے آپ کا جنازہ نماز اگر آپ کا بیٹا پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے اس کو دیندار بناؤ، اسے دیندار بناؤ، پہلے اسے دیندار بناؤ، اس کے بعد ڈگریاں حاصل کراؤ۔ وہی چیزیں آپ کے سامنے بچے انگلش میں تقریر کریں۔ آج ہمارا بچہ اسکول جا کے انگلش بول لیا، ہمیں سوچے کہ میرا بچہ انگلش پڑھ رہا۔ میرے بھائی تھوڑی فکر کرو، ان بچوں کو دیکھ کے سیکھ لو، یہ فرشتے ہیں۔ فرمایا یہ آپ کے سامنے ساری زبانیں بتا دیے کہ مدرسے میں کیا کیا جاتا ہے، ہمارے اساتذہ اور ان کو جو بنایا جاتا ہے وہ انسان بنایا جاتا ہے، اور مدرسے کے اندر کیا بنتے ہیں وہ آپ کے سامنے نمونہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ ارے بولو ہے کیا؟ گھنٹے 2 گھنٹے سے بچوں کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے انگلش میں بھی کرے، تیلگو میں بھی کرے، اردو میں بھی کرے، نعت بھی پڑھے، قرات بھی کرے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ جو آپ کو باہر اسکولوں میں ہزاروں کی ڈونیشن دے کر، لاکھوں کی فیس بن کر وہاں پر انسان نہیں بنایا جا سکتا، لیکن الحمدللہ مدارس کے اندر اور اس مدرسے کے اندر جو آپ کو دیکھنے میں ملا وہ ساری چیزیں ایک ساتھ ملتی ہیں۔ اس واسطے میں آپ حضرات سے، ادھر ماں بہنوں سے اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے بچوں پر ترس کھاؤ۔ اگر حقیقی محبت اگر بچوں سے ہے تو انہیں دیندار بناؤ، اللہ دنیا بھی چلائے گا اور اللہ تمہاری آخرت، ان بچوں کی آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالرشید صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو ضرورت کی باتیں ہیں ہمیں سننے کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے کہلوا دیا۔ اب ہمارے درمیان اور بھی علماء کرام تشریف لائے۔